بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اے اولاد یعقوب، یاد میں رکھو میری اس نعمت کو جس کا میں نے تم پر انعام کیا، اور بے شک میں نے ہی تمہیں فضیلت دی تھی جہانوں میں، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص بدلہ نہ دے سکے گا کسی کا کچھ بھی کسی بھی طرح، اور نہ قبول کی جائے گی سفارش عامہ کسی سے، اور نہ ہی لیا جائے گا اس سے کوئی فدیہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے، جو تمہیں برا عذاب چکھاتے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور زندہ رہنے دیتے تمہاری عورتوں کو، اور ان حالات میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یہ بھی یاد کرو جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے دریا کو، پھر بچایا ہم نے تمہیں اور غرق کیا ہم نے فرعونیوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے اور موسیٰ نے باہم 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم تھے کہ اس کے بعد بھی بچھڑے کے پیچھے جا پڑے، اور وہ بھی اس حال میں کہ تم شرک کرنے والے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پس ہم نے تم سے درگزر کیا، یہ کچھ ہونے کے بعد بھی ممکن ہے کہ تم شکر کی روش اختیار کر لو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یاد میں رکھو جب ہم نے کسی کی وجہ سے موسیٰ کو کتاب اور معجزے دیے تاکہ تم صحیح راہ کے پانے والے ہو جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم نے اپنے آپ پر ظلم کی انتہا کر دی جب ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا، سو توبہ کرو اپنے خالق کی حضور، ایسے کہ قتل کرو اپنی نفسوں کو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ پس اس نے تم پر رجوع رحمت فرمایا، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم کہہ اٹھے تھے، اے موسیٰ ہم تو آپ کو اس وقت تک مانتے ہی نہیں یہاں تک کہ دیکھ نہ لیں اللہ کو دھوم سے، اور وہ بھی ہجوم میں، تو پکڑ لیا تمہیں کڑکتی بجلی نے، اب ذرا تم اس میں غور کر سکتے ہو۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد زندگی دے کر اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے بادلوں کو تم پر سایہ فکن کیا اور تم پر خاص اپنی جناب سے من اور سلوہ نازل کیا، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی، اور انہوں نے ہمارا کیا نقصان کرنا تھا، لگے رہے اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور وہ یادگار واقعہ جب ہم نے حکم دیا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس سے بے دریغ جہاں سے چاہو، اور دروازہ سے داخل ہو سجدہ کرتے کرتے، اور کہتے جاؤ معافی ہو معافی ہو، ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، اور بلا توقف احسان کرنے والوں کو تو اور زیادہ دیں گے۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ تاریکیوں کے خوگر لوگوں نے تو بات ہی بدل ڈالی، جو کہا گیا تھا اس کی بجائے کچھ اور ہی کہتے رہے، تو ہم نے ایسے ظالم لوگوں پر آسمان سے رسوا کر دینے والا عذاب نازل کیا، یہ بدل تھا اس کا جو وہ نافرمانی کرتے جا رہے تھے۔ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 5 سے ہم 9 تعلیمات سیکھنا چاہیں گے۔ پہلی تعلیم، رب کائنات نے کہا اے اولاد یعقوب اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھا کرو۔ نعمتوں کو یاد رکھنا اللہ کا حکم ہے، گناہ نہیں ہے۔ اللہ کا حکم پر عمل کبھی گناہ نہیں ہوتا۔ نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، رب کائنات نے حکم ارشاد فرمایا۔ تو اگر نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے تو سب سے بڑی نعمت کو یاد رکھنا تو بہت بڑی عبادت ہے۔
عام نعمتوں کو یاد رکھنا اگر عبادت ہے تو بہت بڑی نعمتوں کو یاد رکھنا بہت بڑی عبادت ہے. تو میں کہوں گا سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. میلاد کے موقع پر ہم حضور کی یاد کرتے ہیں. حضور رحمت عالم کے اوصاف میں سے معراج کا تذکرہ کرتے ہیں, سرکار دو عالم علیہ السلام کے خصائل کا بیان کرتے ہیں. یہ ہے اس نعمت کو یاد رکھنا. تو اللہ کی یہ اعتراضات, شرارتیں, میلاد نہیں کرنا چاہیے, حرام ہے, یہ ہے اور وہ ہے, بھئی صاف سی تعلیم ہے. رب کائنات نے کہا نعمتوں کو یاد رکھو. تو حضور رحمت عالم کو بتاؤ کیا تم نعمت سمجھتے ہو یا نہیں؟ اگر سمجھتے ہو تو یاد رکھنے میں حرج کیا ہے؟ اگر نعمت سمجھتے نہیں ہو تو اپنے ایمان کی خیر مناؤ. پھر آگے بڑھ جائیے. نمبر 2 پر کہنا چاہوں گا, خاص جملہ یاد رکھیے. یہ جملہ آپ کو بہت ساری جگہوں پر ملے گا. سب انسان برابر ہیں. جملہ سب انسان برابر ہیں. سید, جٹ, چودھری, نائی, سب انسان برابر ہیں. سب پر 5 نمازیں, دلائل. سب پر 5 نمازیں, سب کا قرآن 30 سپاروں کا, سب کعبہ کو سجدہ کریں, دلائل چل رہے ہیں, سب انسان برابر ہیں. ارے بھائی احکام میں برابر ہونا اور شے ہے, فضائل اور درجہ بندیوں میں ہونا یہ شے ہی اور ہے. درجہ بندیوں میں ہونا شے ہی اور ہے. باپ اور بیٹا کیا برابر ہیں؟ ماں اور بیٹا کیا برابر ہیں؟ اچھا سمجھیے بات کیا ہے. رب کائنات نے کہا کہ اے اولاد یعقوب, ہم نے تمہیں تمہارے جہان والے سب لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی. ائمہ تفسیر نے کہا کہ وجہ کیا تھی, کیوں فضیلت عطا ہوئی؟ کہا نبیوں کی اولاد تھے, اولاد یعقوب, یا بنی آدم, اولاد یعقوب. تو رب کائنات نے سمجھا دیا جو نبیوں کی اولاد ہے, ایمان اگر سلامت ہے, یہ 12واں سپارہ ہے, جو نبیوں کی اولاد ہے ایمان اگر سلامت ہے تو رب کہتا ہے وہ اپنے جہاں والوں میں سب سے افضل. نبیوں کی اولاد پھر اپنے جہاں والوں میں افضل. تو پھر جاننا چاہیے کہ اگر بات یہی ٹھہری یعقوب علیہ السلام کی اولاد اپنے زمانے والوں میں افضل, تو سرکار کی اولاد اپنے زمانے والوں میں کیوں افضل نہیں؟ سمجھنا چاہیے بھائی, یہ بڑی خیانت ہے, بڑی خیانت ہے. کام ٹھیک نہیں ہے کہ ایسے ایک دم سے کہہ دینا قرآن میں ہے تو قرآن میں تو یہ بھی ہے, یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا جی, بس میں نے اپنا عنوان آپ کو بتا دیا. بہر کیف جب باپ اور بیٹا برابر نہیں, استاد اور شاگرد برابر نہیں, تو آل محمد اور امتی بھی برابر نہیں. یہ بات جاننا چاہیے. اس بار میں نے اسپیشل ڈھونڈا اور پڑھنا چاہا کہ آل رسول کے احکام کیا ہے, ہم کیا کیا کریں ان کے لیے, کیا کیا احکام ہے. بہت سارے احکام جو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی تو میسر ہوئے پڑھنے کے لیے. تو یہاں تک ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ ان کو ایسی نوکری پر نہ رکھنا کہ جو نوکریاں لوگوں کی نظر میں اچھی نہیں شمار کی جاتی. جھاڑو دینے پر رکھ لینا, دکان کا تالا کھولیں بھائی, شام کو دکان بند کر دینا بھائی. جو اس طرح کی گھٹیا نوکریاں ہیں اس طرح کی نوکریاں نہ دینا. ان کو ایسے کام سپرد کرنا جن میں بہر کیف ان کی عزت سلامت رہے, ان کی عزت برقرار رہے. مذہب بھی تو آخر کوئی شے ہے, فقہا بھی تو آخر کوئی شے ہے, علماء بھی تو آخر کوئی شے ہے, محققین بھی تو آخر کوئی شے ہے. اچھا میں نے جو پیغام بنتا تھا قرآن کا آپ کو کہہ دیا. رب کائنات نے کہا کہ بنی آدم, بنی اسرائیل, یاد رکھو ہماری بہت ساری نعمتیں ہیں تم پر. تو یہ فرعون کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا, بھئی اس فرعون کو کیا تھا, یہ کیوں بیٹے ذبح کرتا تھا؟ آخر جرم کیا تھا؟ بنی اسرائیل کے بچوں کا ظلم کیا تھا, یا کیوں ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا؟ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک پیراگراف پڑھنا چاہوں گا. اگر رازی کا حوالہ ہے, قرطبی کا حوالہ ہے, تو مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی کا بھی حوالہ ہے. یعنی یہ نہیں کہ جو عربی تفسیر ہے اس کا حوالہ تو ہو سکتا ہے, اور جو اردو تفسیر وہ کہتے ہوئے ہم شرمائیں کہ نہ یار شرمائے کہ لوگ کہیں کہ اردو پڑھ کر, ان کا بھی حوالہ ہے. لہذا میں یہ الفاظ ویسے کہ ویسے پڑھنا. کمزوریاں ہماری یہ ہیں کہ ہمارے جو مفسرین اس دور کے اکابر شمار ہوتے تھے ان کا حوالہ دینا ہم نے چھوڑ دیا. لوگ کہیں گے یہ اردو کی کتاب پڑھ کر آیا ہے, اس لیے پبلک ان اکابرین کو جانتی نہیں. ان غریبوں کو پتہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت کیا شے تھے, مفتی نعیم الدین مراد آبادی سید کیا چیز تھے, مفتی احمد یار خان صاحب کیا محقق تھے. آپ میں سے اکثر لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے, لہذا آمادان میں ایسا کرنے لگا ہوں. مضبوط حوالہ ہے, مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. یہ فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا, بیٹیوں کو نہیں. ماجرا کیا تھا؟ فرعون نے خواب دیکھا بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ اٹھی جس نے بنی اسرائیل کو تو چھوڑ دیا, فرعونیوں کو اس نے جلا دیا. سویرے اٹھا تو گھبرا گیا, کہنے لگا وہ بتاؤ مجھے تعبیر کیا ہے, رات کو میں نے آگ دیکھی ہے. نجومی اور کاہن کہنے لگے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھے اور تیری قوم کو ہلاک کر دے گا. فرعون تپ گیا, پریشان ہو گیا, گھبرا بھی گیا. اسی گھبراہٹ پر بڑے زبردست اقوال ہیں مفسرین کے,
بڑے اقوال ہیں انشاءاللہ، وہ آپ سن چکے ہو، یہ تو نہیں کہ آپ کو بتا نہیں رہا، سن چکے ہو. اچھا تو فرعون نے کیا کیا کہ کہا اچھا بیٹا ان میں سے پیدا ہوگا مجھے مار دے گا، میں بیٹا پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. رب کائنات نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب ہم ارادہ کر چکے تو پیدا کیوں نہیں ہونے دے گا. اس نے مسلسل ہزاروں کے حساب سے بچے جب قتل کروا دیے تو اللہ نے انہی کے دلوں میں خیال ڈال دیا، فرعون بادشاہ بنی اسرائیلوں کے بچے مر رہے ہیں، وہ یہ ہمارے نوکر ہیں، چاکر ہیں، خادم ہیں، اگر مرد رہے نا تو ہماری نوکری کون کرے گا، ہماری خدمت کون کرے گا، مار مت انہیں. تو کہا نہیں مارنا بھی ہے، چلو ایسا کرتے ہیں تمہاری بھی مانتا ہوں اپنی بھی مانتا ہوں، 1 سال نہیں مارتے 1 سال مارا کریں گے. اب آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال پیدا کیا ہوگا جس سال بچے نہیں مارنے تھے. ہرگز ایسا نہیں ہے. رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کیا جب اس نے بچے ذبح کرنے تھے. کہا چل پھر آ، یہ پنجابی کا سٹائل ہے، چل پھر آ، اللہ ہو، اللہ ہے بھائی، تو جھوٹا رب ہے، تو جھوٹا رب ہے سچا تو پھر آ، میں اسی سال پیدا کروں گا موسیٰ علیہ السلام کو جس سال تو نے ذبح کرنے ہیں، اور تیرے گھر پالوں گا. یہ بھی سن لیں، تیرے گھر پالوں گا. سمجھ آئی ہے؟ اس لیے تو رب کائنات نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو کام کہیں ہو نہ سکے رب کہتا میں پھر بھی کر سکتا ہوں، رب ہوتا ہوں نا. تو یہ ایمان اور یہ عقیدے یقین جانو کہ بندے کو اندر سے رونق مند بنا دیتے ہیں. اگر یہ ایمان اور یہ عقیدے سلامت رہیں. جملہ سننا، ایک میرا کام تھا پھنسا ہوا تھا بڑے زمانوں سے، میں نے کہا شاعری قبلہ دعا فرماؤ، تو کئی بار دعا کروائی، بھائی اللہ ہے، اس نے چاہا ابھی کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. میں نے ایک دن پھر عرض کیا نا تو شاہ صاحب کہنے لگے جب پوری کوشش کے باوجود تمہارا کام نہ ہو تو پھر اللہ ہی کے حوالے کر دو، وہ بہتر ہی کرے گا. اور آج کل وہ کام ہوتا نظر ویسے آ رہا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ آج کل وہ کام ہوتا نظر آ رہا ہے. اتنے مسلمان بیٹھے دعا کرو اللہ کرے وہ کام ہو ہی جائے. اچھا جی، اللہ آپ کے بھی سارے کام بھائی کر دے. اتنے نیک نیک لوگ تشریف فرما ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی سارے کام پورے فرما دے. اچھا جی، میں اگلی بات آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ رب کائنات نے کہا نعمتوں کو یاد رکھو، تمہارے بیٹے ذبح ہوتے تھے ہم نے بچا لیا، اس نعمت کو بھی یاد رکھو. تم سمندر میں سے گزر رہے تھے، تمہارے پیچھے پیچھے فرعونی بھی آئے، ہم نے تمہیں بچا لیا. سمندر وہی تھا، پانی کی موجیں ہم نے روک دی، تم نہیں ڈوبے تھے، فرعونی ڈوب گئے تھے. اس نعمت کو یاد رکھنا چاہیے. پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ان سے غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے، ایک بات آپ کو بتاؤں، بنی اسرائیل کی غلطی قرآن پاک نے نقل کی کہ وہ ایک اللہ کے ساتھ ایک اور رب مان بیٹھے، بچھڑے کو انہوں نے خدا تسلیم کر لیا. تو مولا کائنات نے کہا اس جرم کی سزا تمہارے حق میں یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو تو پھر یہ تمہاری معافی ہے. بڑی توجہ کے ساتھ سننا. ایک رب مانا، ایک رب، کنہوں نے؟ بنی اسرائیلیوں نے ایک رب مانا اللہ کے سوا، بچھڑے کو ایک رب مانا، کل 2 ہو گئے. رب کائنات کا بہت بڑا جرم ہے، سزا ملے گی. مولا کیا کہا؟ مار دو ایک دوسرے کو. جس کا رب ایک تھا وہ تلوار پکڑے، جس نے 2 رب مانے اسے مار دے. یہ ہے تمہاری توبہ. ایک رب مانا، ایک اصل کے ساتھ قتل کر دیے جاؤ گے. رب کائنات نے یہ قانون تبدیل فرما دیا رسول پاک علیہ السلام کے لیے. خواب کعبہ شریف میں ایک نہیں 360 پڑے ہوئے تھے. وہی لوگ تھے جو زمانوں سے ان 360 کو مار رہے تھے. رب کائنات نے ہرگز نہ کہا کہ ایک کے ساتھ تم نے اتنے مان لیے ہیں. ادھر آواز تھی ایک کے ساتھ ایک مانا قتل کر دو. یہاں ایک کے ساتھ 360. یہ تو وہ تھے جو ایک جگہ پڑے ہوئے تھے، گھروں میں، محلوں میں، الگ الگ عبادت گاہوں میں. اور یہاں رب کائنات نے کہا بس تمہارے لیے یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس دن کہے نا کہ اللہ ایک، میں محمد اللہ کے رسول، مان جانا، میں وہ 360 والا کیس بھی معاف کر دوں گا. یہ خود حضور نے اعلان کیا، الاسلام یہدم ما کان قبل. اسلام کی شان یہ ہے، یعنی میرے پاس آنے کی شان ہی یہ ہے، مجھے مان جانے کی شان ہی یہ ہے کہ ایک تو ایک 360 رب بھی پہلے تم نے اگر مانے ہوئے تو میری وجہ سے اللہ وہی معاف فرما دے گا. یہ حضور کی نسبتوں کی بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں اور دربار اقدس میں. میں اور پھر فرمایا کہ تم، اب میں چونکہ اب پہلا دن ہوا، پھر مشائخ کرام بھی تشریف فرما تھے، نعت بھی ہو گئی، تلاوت بھی ہو گئی. وقت کا اندازہ مجھے ہو نہیں سکا کہ ابھی تک ہم کتنا ٹائم استعمال کر چکے ہیں. کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ سوا گھنٹہ ہو چکا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے بعد الیکشن بھی کروانے والا ہوں. 1-2 چیزیں ہیں اس حوالے سے، ہم نے الیکشن بھی کروانے ہیں، یعنی ہم کب پڑھیں، کہاں پڑھیں، کچھ اس طرح کے معاملات. میں اب ہمارا آدھا سپارہ ہونے والا ہے، تو پہلا وقت جو تلاوت نعت پر اور مشائخ کی چند باتوں پر استعمال ہوا، اگر وہ نکال دیا جائے تو ہماری رفتار ٹھیک چل رہی ہے. ارادہ تھا کہ
2 گھنٹے میں ہمارا سبق پورا ہو جائے گا، تو اس پر بھی انشاءاللہ آخر میں ایک بات کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر لحظہ آپ لوگوں کا اس محفل میں قرآن پاک کی صحبت والا یہ آخرت کا ذخیرہ بن رہا ہے. یہ بیان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اچھا، تو رب کائنات نے ان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جرم ہیں، تو بہت ساری باتوں میں سے ایک حکم یہ تھا کہ ان سے کہیں کہ بیت المقدس داخل ہو جائیں، پر یوں بیت المقدس پہنچیں، لیکن یوں کیسے؟ فرمایا کہ ایسے ایک دروازہ ہے وَدْخُلُوا الْبَابَ، اس دروازے سے سب داخل ہو جاؤ، پر سر جھکا کر اور حِطَّةٌ 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 کہتے ہوئے، سر جھکا کر اور حِطَّةٌ کہتے ہوئے. حِطَّةٌ کا معنی ہوتا ہے اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. یوں داخل ہو جاؤ، اللہ خطائیں معاف کر دے گا. بنی اسرائیل داخل ہوئے پر انہوں نے سر نہ جھکایا، پہلے پیر آگے کیے، پاؤں کے راستے داخل ہوئے، پاؤں پہلے داخل کیے تاکہ اگر سر پہلے داخل کیا تو سر جھکانا پڑے گا. سر کو انہوں نے اکڑا کے رکھا اوپر، اور پاؤں پہلے داخل کیے اور سر پھر بعد میں داخل کیا. سر جھکایا نا، اور حِطَّةٌ کی بجائے حِنطَةٌ حِنطَةٌ کہتے رہے. روٹی، پانی، کھانا، گندم، اناج، اس طرح کے لفظ بولتے رہے. رب کائنات کو جلال آیا تو فرمایا کہ یہ بڑی بدبخت قوم ہے. یہ جان بوجھ کر اتنا کچھ اسکیچ میں نے آپ کے سامنے رکھا، بتانا یہ چاہتا تھا الفاظ قرآن پاک کے سننا. وَقُولُوا حِطَّةٌ سر جھکا کر داخل ہو جاؤ، بتانا میں یہ چاہتا تھا. قُولُوا حِطَّةٌ سر جھکا کر کہو اے اللہ معاف کر، سر جھکا کر کہو اے اللہ معاف کر. جملہ سمجھ آیا ہے؟ سر جھکا کر کہو اے اللہ معاف کر، نغفر لکم تب معاف کریں گے. اکڑے رہو گے پھر معاف نہیں کریں گے. سر جھکا کر کہو معاف کر دے. لہذا جو بندہ نماز ایک نہ پڑھے، سارا دن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس نے یہ تو کہا ہے کہ معاف کر، لیکن سر نہیں جھکایا. دھیان رکھنا چاہیے، تسبیح بغیر نماز کے مفید نہیں ہے. ثواب ہوتا ہے پر وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. مقصد اور شے ہے، ثواب اور شے ہے. کئی بار میں نے آپ سے کہا ہے مقصد اور شے ہے، ثواب اور شے ہے. تو رب کائنات نے کہا ان کا مقصد بخشش اور مغفرت ہے، تو ان سے کہیں کہ پھر سر جھکائیں، پھر کہیں مولا معاف کر دے. اس لیے سر جھکا کر معافی مانگنے والوں کا اپنا ہی مقام ہوتا ہے. رب کائنات نے کہا ان کو یہ جو ڈر کے مارے سر جھکاتے ہیں، اوروں کو ہم دیں گے جنت ایک بار، ان کو دیں گے 2 بار. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سر جھکانے والے اور معافی مانگنے والے ان کو ہم دیں گے 2 بار جنت. اور وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اوروں کے لیے جتنی عطائیں ہیں ان کے لیے ذرا زیادہ ہیں، ان کے لیے ذرا زیادہ ہیں. ہمارے گھر میں 5 بندے ہوتے ہیں تو یقین جانو 6 اوپر سے مہمان آ جائیں 11 ہو گئے کل. لگ پتہ جاتا ہے اخراجات کرتے ہیں نا، جب 11 بندوں کا کھانا پکتا ہے نا، جب تو لگ پتہ جاتا ہے. یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، اللہ کے رحمانی ملنگ، ان کی آستانوں پر روزانہ ہزاروں بندے کھاتے ہیں پر یہ پھر بھی غریب نہیں ہوتے. یہ اللہ کا وعدہ، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، سر جھکانے والوں کو ہم اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے.